السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں اپنی کتاب کے پہلے سبق حمد کی پڑھائی کی تھی۔ آئیے اس سبق کی مشق کی جانب چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیے۔ اس پر ہمارے پہلے سبق کی مشق دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، شاعر نے خود کو بندہ نافرما کیوں کہا ہے؟ کیا سوال ہے ہمارا؟ شاعر نے خود کو بندہ نافرما کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے خود کو بندہ نافرما اس لیے کہا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، کیا بندہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، بندہ اگر تمام زندگی اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ اس کا جواب ہے، حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ہمارا چوتھا سوال ہے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ اس سوال کے جواب کے لیے اپنی حمد کی جانب آئیے۔ دوسرا شعر پڑھیے۔ دوسرا شعر ہے ہمارا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، بے شک بندے پر سب سے پہلا حق تیرا ہی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے تیرا حق ادا کرے، مگر بندہ پوری زندگی بھی تیرا حق ادا کرنے میں لگا رہے تو بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارا تیسرا شعر ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو کائنات کا خالق و مالک ہے، کائنات کی ہر چیز سے تیری قدرت ظاہر ہے، مگر پھر بھی تو کائنات کی ہر شے میں نظر آنے کے باوجود بھی پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا، کوئی انسان تیری قدرت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا چوتھا شعر ہے، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میری نظر میں عمدہ و قیمتی لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے شاہی لباس پسند نہیں ہے، میں تو اپنی سادہ سی چادر میں ہی خوش ہوں کیونکہ یہ بھی تیری ہی عطا کردہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوبارہ اپنی مشق کی جانب آئیے۔ دیکھیے ہمارا سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی بتائیے۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں لیکن اب پھر سے دہرا رہی ہوں۔ مقدم، ہمارا پہلا لفظ ہے مقدم۔ مقدم کا مطلب ہے لازم، سب سے پہلے۔ محرم، محرم کا مطلب ہے رازدار۔ نامحرم، نامحرم کا مطلب ہے جس سے کوئی بات پوشیدہ ہو۔ جچنا، جچنا کا مطلب ہے پسند آنا۔ اگلا لفظ ہے خلعت سلطانی، خلعت سلطانی کا مطلب ہے شاہی لباس۔ اگلا لفظ ہے مگن، مگن کا مطلب ہے کسی کام میں ڈوبا ہوا۔ اگلا ہمارا لفظ ہے محیط، محیط کا مطلب ہے گھیرے ہوئے۔ آخری لفظ ہے ہمارا آفاق، آفاق افق کی جمع ہے اور افق کا مطلب ہے آسمان۔ آئیے سوال نمبر 3 کی جانب۔ درج ذیل الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھیے، غور سے سنیے گا۔ پہلا لفظ ہے صدا، صدا۔ دوسرا لفظ ہے مقدم، مقدم۔ تیسرا لفظ ہے خلعت، خلعت۔ چوتھا لفظ ہے مگن، مگن۔ پانچواں لفظ ہے مہک، مہک۔ چھٹا لفظ ہے گلا، اس کو گلا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے گلا، اس کے نیچے زیر ہے، گلا۔ آخری لفظ ہے ہمارا خیرہ، اس کو خیرہ نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے خیرہ، اس کے نیچے بھی
زیر ہوتی ہے خیرہ۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارا، حمد کا مطلع نثر میں لکھیے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع کی تعریف ہے کسی بھی نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ مطلع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 4 ہے، حمد کا مطلع نثر میں لکھیے، یعنی کہ پہلے شعر کی نثر لکھنی ہے ہمیں۔ پہلا شعر کیا ہے ہمارا؟ پڑھیے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ اس کی نثر ہے، اس سے سوا دلوں پر تیرا اور کیا قبضہ ہو، ایک نافرمان بندہ تیرا حمد سرا ہے۔ دوبارہ بتاتی ہوں، اس سے سوا دلوں پر تیرا اور کیا قبضہ ہو، ایک نافرمان بندہ تیرا حمد سرا ہے۔ آئیے اپنی مشق کی جانب چلتے ہیں دوبارہ۔ سوال نمبر 5، درجہ ذیل مصرے ترتیب سے لکھیے۔ درجہ ذیل مصرے ترتیب سے لکھیے۔ انہوں نے یہ مصرے ترتیب سے نہیں لکھے ہوئے، آگے پیچھے کر کے لکھے ہیں، آپ کو انہیں ترتیب سے لکھنا ہے۔ ایک میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں، باقی 3 آپ خود کیجئے گا۔ پہلا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ یہ پہلا مصرع ہے اور اس مصرے کا یہ سیکنڈ مصرع جو ہے وہ اس شعر کا نہیں ہے۔ اپنی حمد کی طرف جانب جائیے، دیکھیے کہ پہلا مصرع یہ ہے، اس سے اگلا مصرع کیا ہوگا۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ سمجھ آئی؟ اس پہلے مصرے کے ساتھ کون سا مصرع آئے گا؟ یہ آخری والا۔ اب یہ ہمارا شعر کیسے مکمل ہوگا؟ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ دوسرا ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے میں نامحرم۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم۔ اس کے ساتھ کون سا مصرع آئے گا؟ اس کے ساتھ مصرع آئے گا یہ، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بہد کھلا تیرا۔ یہ 2 آپ کو خود کرنے ہیں۔ اب سوال نمبر 6 ہے ہمارا، درجہ ذیل اشعار پڑھیے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو۔ اوپر دیے گئے شعروں میں جلال، جمال اور مثال قافیے ہیں۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیے کی تعریف کیا ہے؟ قافیے کی تعریف ہے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ مثلاً جلال، جمال، مثال، یہ جب یہ لفظ ادا کرتے ہیں ہم تو ایک جیسی آواز نکلتی ہے، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ قافیے۔ آگے پڑھتے ہیں، کیا دیا گیا ہے ہمیں؟ اوپر دیے گئے شعروں میں جلال، جمال اور مثال قافیے ہیں۔ ان قافیوں کے بعد الفاظ ہے تو مسلسل آئے ہیں۔ شعر کی جانب غور کیجئے۔ سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو۔ اب ہر شعر کے ہر مصرے کے آخر میں کیا دیا گیا ہے تو، سوائے اس مصرے کے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ قافیے کے بعد آنے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ قافیے کے بعد آنے والے لفظ یا الفاظ، یہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور 2 لفظ بھی ہو سکتے ہیں۔ قافیے کے بعد آنے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔
हमद में शामिल रदीफ़ की निशानदही कीजिए। हमद में शामिल रदीफ़ की निशानदही कीजिए। अब आपको ये हमद पढ़नी है और इसमें देखना है कि कौन कौन से अल्फाज रदीफ़ हैं, तो वो आपको लिखने हैं। रदीफ़ की तारीफ़ में आपको बताती चलूँ, काफ़िए के बाद आने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। काफ़िए के बाद आने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस मश्क में हमारा जो सवाल नंबर 4 है, हमद का मतला नसर में लिखिए। मतला की तारीफ़ मैंने आपको बताई कि मतला किसी भी नज़म के पहले शेर को मतला कहते हैं। किसी भी नज़म के पहले शेर को मतला कहते हैं। एक होता है मतला, एक होता है मक्ता। मक्ता, किसी भी नज़म के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मतला किसी भी नज़म के पहले शेर को मतला कहते हैं और किसी भी नज़म के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। ये बात अपने जहन नशीन कर लीजिए, याद रखिएगा इस बात को। हमारी ये मश्क मुकम्मल हुई। आपका होमवर्क है कि सवाल नंबर 5 मुकम्मल करें, दर्ज झैल मिसरे तरतीब से लिखें, और सवाल नंबर 7 हमद में शामिल रदीफ़ की निशानदही कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई मसला है, कोई परेशानी है, समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।